کہ اللہ تعالیٰ نے طباع مختلف بنائی ہے۔ جو استاد طبع کا فرق ہے، مزاجوں کا فرق ہے، اس کا تو کسی حد تک لحاظ رکھنا پڑے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں غور و فکر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، دروبی لوگ، انٹروورٹس لوگ، وہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، غور و فکر کا مادہ، ان کا زیادہ رجحان ہوگا معرفت کی طرف، علم کی طرف، اور یقیناً ایمان میں ان کی ترقی زیادہ اور اتنا زیادہ معاملہ شاید عمل میں نظر نہ آئے۔ ہوگا عمل صالح بھی ہوگا، تواصی بالحق بھی ہوگا، تواصی بالصبر بھی ہوگا، لیکن قدر کمی کے ساتھ، اس لیے کہ ان کے مزاج کی افتادگی ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں فعال قسم کے لوگ، ایکسٹروورٹس، بھاگ دوڑ کرنے والے، ملنے جلنے والے، گفتگو کرنے والے۔ یہ جو لوگ چاق و چوبند ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ عمل کا پہلو بھی زیادہ ہوگا، تواصی بالحق میں بھی آگے نکلیں گے، تواصی بالصبر بھی ہوگا۔ شاید وہ معرفت کی گہرائیاں، وہ علم کی اور جو رفتیں ہیں، ان سے ان کو اتنی زیادہ مناسبت، اس پہلو سے کسی درجے میں کچھ کمی بیشی وہ تو قابل لحاظ ہوگی، اور وہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے مزاجوں کے اندر فرق رکھا ہے انسانوں کے، اور ان کی استاد طبع میں جو فرق رکھا ہے، جو فطری ہے، اس کو اس حد تک تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک نارمل فینومینن ہے۔ لیکن اگر کوئی گراس امبیلنس ہے، بہت ہی نمایاں قسم کا عدم توازن ہے، کہ فرض کیجئے ایمان اور اپنی ذاتی نیکی جو ہے وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن حمیت و غیرت حق کا نام و نشان نہیں، اس پر انسان کا خون بھی نہیں کھولتا کہ ماحول میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنی نیکی، اپنی عبادت، اپنی ریاضتیں، اپنا تزکیہ نفس، اس میں تو بہت ہی انسان جو ہے مبالغے تک جا رہا ہے، اس میں شدت ہے، لیکن ماحول میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی غرض ہی نہیں۔ یہ ایک انتہائی گراس امبیلنس ہے۔ چنانچہ اس کی جو مثال ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ جو حدیث نبوی میں آئی ہے، بہت ہی پیاری مثال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نمایاں بات ہو نہیں سکتی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کہ افصح العرب، جن کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم سے نوازا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ السلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا۔ یہ حدیث بھی میں نے اپنے کتابچے کے آخر میں دی ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ، یعنی یہ کہ عذاب استیصال کا حکم ہوا ہے، جیسے قوم لوط کی بستیاں الٹتی گئیں، یا اور دنیا میں دوسری بستیوں پر اس قسم کے عذاب آئے، الٹ گئے۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار میں فلاں بستی کو الٹ، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی آنکھ کے ادھر سے ادھر ہو جانے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر تھی۔ طرفۃ عین نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، ہمارے محاورے میں اس کے لیے لفظ ہوگا پلک جھپکنا، پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اس نے معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب آپ کسی شخص کی ذاتی نیکی کا تصور کیجئے، اس کی ذاتی نیکی، اس کا زہد، اس کا تقوی کس درجے کا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں، بارگاہ خداوندی میں گواہی دے رہے ہیں، وہاں مبالغے کا بھی کوئی امکان نہیں، جھوٹ تو خیر بہت دور کی بات ہے، جو بات ہے صحیح ہے، قال صوابا، اللہ کی جناب میں تو کوئی بھی غلط بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی جناب میں حضرت جبرائیل کی گواہی ہے، لم یعصک طرفۃ عین، وہ تو اتنا نیک عابد اور زاہد بندہ ہے کہ اس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی گناہ میں بس نہیں کی۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹ دو اس بستی کو، اس پر بھی اور ان سب پر بھی، بلکہ اس کو یوں بیان کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس شخص کا چہرہ کبھی تمتمایا نہیں میری حمیت کی وجہ سے، یعنی اس کے خون نے کبھی جوش نہیں مارا، اس کا خون کھولا نہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آپ کو ماں کی گالی دے جائے، ظاہر بات ہے کہ کمزور سے کمزور انسان بھی اسے برداشت نہیں کرتا، بہت ہی کمزور ہوگا، کچھ نہ کر سکے گا، تب بھی وہ غصے میں کانپے گا، اپنے ہی آپ میں کانپے گا، اس کے چہرے کی کا رنگ بدل جائے گا۔ کم سے کم اتنی حمیت و غیرت تو ہو
اگر یہ جو حمیت اور غیرت ہے اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، وہ تو غافل ہے، ان کی تو ہماری طرف توجہ ہی نہیں، وہ تو پڑے ہوئے ہیں جہاں جس وادی کے اندر بھی وہ منہ مار رہے ہیں، لیکن یہ اتنا نیک، اتنا عابد، اتنا زاہد، اتنا ہم سے لو لگانے والا، ہماری عبادت کے اندر اتنی جان کھپانے والا، اور اس کی بے حمیتی اور بے غیرتی کا اگر یہ عالم ہے تو یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں سے۔ اقلبھا علیہ وعلیہ، اب یہ ہے وہ گراس امبیلنس جسے میں کہہ رہا ہوں، انتہائی نمایاں عدم توازن۔ ایمان، ظاہر بات ہے ایمان ہے تبھی وہ ذاتی طور پر نیک ہے، اپنا تقوی اور اپنی عبادت اور ریاضت اور زہد جو ہے بغیر ایمان کے تو نہیں ہے، لیکن بات وہاں رک گئی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کی طرف پیش قدمی نہیں۔ اس کے بالکل برعکس اس دور میں ایک نقشہ نظر آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی سے پہلے تو شاید یہ پہلا امبیلنس زیادہ تھا، اس لیے کہ ہمارے ہاں خانقاہی نظام، تزکیے کا، تربیت کا، تصوف کا نظام، اس کا بڑا چرچا تھا۔ لوگ اپنے ذاتی عبادت گزاری میں، تزکیہ نفس میں، زہد میں کافی کچھ دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے، لیکن یہ کہ آج کا معاملہ جو ہے کچھ برعکس ہے۔ یہ صدی وہ ہے جس میں اسلام کے نام پر تحریکیں اٹھی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خاص طور پر ہم اپنے حالات میں دیکھیں کہ تحریک آزادی، تحریک پاکستان، نعرے لگ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لگانے والے کون ہیں؟ جن کا دین سے کوئی سروکار، اپنا عمل زیرو۔ یہ صورتحال جو ہے اسی کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 45 برس ہو گئے قمری حساب سے، بلکہ 45.25 برس ہو گئے، لیکن وہ پاکستان تو قائم ہوا لیکن وہاں اسلام تو نہیں آیا۔ اس لیے نہیں آیا کہ وہ گراس امبیلنس، اسلام کا نعرہ ہے، اسلام کے جلوس ہے، اسلام کے لیے لوگوں نے جانے بھی دی، لیکن یہ کہ خود اپنا ایمان اور عمل صالح کا کھاتا جو ہے اور اس کا کھانا جو ہے خالی پڑا۔ یہی چیز اس کے بعد جو ہوئی ہے نظام مصطفیٰ کی تحریک، یہ سمجھیے 30 برس کے بعد تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دوہرایا۔ نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے اور چل رہی ہے اور نعرے لگ رہے ہیں اور لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں، جانیں دی ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنا ایمان اور عمل صالح والا کھانا جو ہے خالی، نماز نہیں پڑھتے، لیکن یہ کہ اسلام کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار، ختم نبوت کے لیے جانیں دی ہے لوگوں نے۔ میں نے بارہا کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے گریبان کھول کر نوجوانوں نے گولیاں کھائی، لیکن یہ کہ ان کا کوئی تعلق دین کے ساتھ عملی نہیں تھا، بس ایک جذباتی رو تھی جس کے اندر کہ وہ بہرحال ناموس رسالت کے نام پر مسلمان جو ہے گردن کٹا دیتا۔ یہ دوسرا گراس امبیلنس ہے۔ تو میں نے آج جو نقطہ واضح کیا اسے سمجھ لیجئے کہ ایک کسی حد تک کوئی کمی بیشی، کسی معاملے میں زیادہ، کسی میں قدر کم، یہ تو یہ کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طباع کا فرق ہوتا ہے، مختلف اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے، لیکن اس طرح کا عدم توازن، اتنا گراس امبیلنس اگر ہے تو ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہیں گے کہ یہ پیتھولوجی ہے، یہ پھر مرض کی علامت ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ اور آج کے اس دور میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے زیادہ جو ہم جس گراس امبیلنس کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ دوسری قسم کا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ پہلی قسم کا جو تھا وہ زیادہ۔ آج بھی ایک بہت بڑی تحریک ہے، فضائل کی دعوت ان کے ہاں بہت ہی شدت کے ساتھ ہے، اتباع سنت جو ہے اس کے لیے باریک سے باریک چیزوں پر پورا اہتمام ہے، اس کے لیے غور و فکر ہے، تلقین ہے، کھانا کیسے کھاتے ہیں بیٹھ کر، اس کے کیا آداب ہیں، اس کی کیا سنتیں ہیں، چلنا کس طریقے سے چاہیے، جوتا کیسے پہننا چاہیے، مسواک کیسے کرنی چاہیے، لیکن نہی عن المنکر، خون کا کھولنا، یہ دیکھ کر کہ کیا ہو رہا ہے ماحول میں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ دروازہ انہوں نے اپنے اوپر بند کیا ہوا۔ تو دونوں قسم کے گراس امبیلنس آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور جب تک یہ رفع نہیں ہوگا کسی درجے میں فرق و تفاوت، میں نے جیسا کہ آج عرض کیا وہ ہے کہ وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، قابل فہم ہے، لیکن اس درجے فرق و تفاوت اور عدم توازن جو ہے وہ اور وہ یہ کہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی بلند ترین منزل کیا ہے؟ قیام خلاف، نظام خلاف۔ اسی کو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ غلبہ دین حق، اسلامی ریاست کا قیام، دین کا غلبہ، تکبیر رب، کہ وہ نظام قائم ہو جائے کہ جس میں اللہ کی حاکمیت مسلم ہو،
شریعت کی بالا دستی ہر شے کے اوپر وہ مانی گئی ہو، اور یہ کہ اس میں اللہ کا دین اپنی تمام تفاصیل کے ساتھ، اصول اور فروع کے ساتھ نافذ کر دیا جائے۔ وہ سسٹم آف سوشل جسٹس بھی جو اللہ نے عطا فرمایا اپنے رسول کے ذریعے، اور جس کا عملی نمونہ دنیا نے دیکھا خلافت راشدہ میں، اور وہ قانون شریعت بھی کہ جو اللہ نے عطا فرمایا، جس کے لیے بنیادی جو سورسز ہیں وہ کتاب و سنت ہے، اس کے بعد اجماع ہے، قیاس۔ یہ جو معاملہ ہے یہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر کی آخری منزل، بلند ترین منزل ہے، اور اس کی صحیح نشاندہی کی ہے مولانا فراہی نے، حالانکہ بات بڑی دور کی لگتی ہے کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں وہ باقاعدہ ایک فصل کا عنوان بناتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کا نظام قائم کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، اور اس کو اس حد تک آگے لے گئے ہیں کہ چونکہ اس کے لیے اطاعت امیر ضروری ہے، لہذا اطاعت امیر کا نظام قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بہت صحیح بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ دوسری طرف بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ایمان ہے اس کی بلند ترین منزل کیا ہے۔ اس کو ایک تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، جو حدیث جبرائیل کے حوالے سے متعدد مرتبہ اس کا حوالہ آیا ہے، ایمان کی وہ شدت، وہ بلندی، جیسا کہ احسان کی وضاحت کرتے حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس درجے ایمان اور یقین کی کیفیت ہو جائے کہ گویا کہ انسان اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جو سورہ تکاثر جو سورۃ العصر سے پہلے ہے، جسے حق الیقین کے حوالے سے میں نے بیان کیا، وہاں عین الیقین ہے، علم الیقین، عین الیقین، لیکن یہ کہ حق الیقین وہ ہے یقین کی وہ کیفیت، چاہے وہ علم کے ذریعے سے حاصل ہو، منطق کے ذریعے سے، قیاس کے ذریعے سے، آثار کے علم کے ذریعے سے، چاہے وہ آنکھوں سے دیکھ کر کسی شے کو حاصل ہو، وہ یقین کی کیفیت کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور اس کے لیے مختلف روایات میں الفاظ مختلف آئے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعمل للہ کأنک تراہ، ان تخشى اللہ کأنک تراہ۔ تو اس طرح اللہ سے ڈرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی بندگی ایسے کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے ایسے جد و جہد کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایمان کی بلند ترین منزل، در حقیقت احسان کیا ہے؟ ایمان ہی کی بلند ترین منزل، اور اسی کی تعبیر ہمارے اس منتخب نصاب میں جو پہلا حصہ اس کا ہے، جس کا پہلا درس سورۃ العصر ہے، اور اس پہلے حصے کا آخری درس ہے سورہ حامیم والسجدہ کی آیات 30 تا 36۔ ان میں جو آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے۔ انسان کا اللہ کی ربوبیت پر جم جانا، دل ٹھک جانا، گویا کہ وہ اسباب و وسائل سے اگرچہ ان اسباب و وسائل کو استعمال کرے گا، لیکن اس کا تکیہ ان پر نہیں ہوگا، بھروسہ اسباب و وسائل پر نہیں ہوگا۔ وہ یہ جانے گا کہ میرے لیے چاہے اسباب و وسائل ہے اس دنیا کے اندر، عالم اسباب میں مجھے جینا ہے، اعدوا لہم ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک ان وسائل کو جمع بھی کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، لیکن تکیہ اور بھروسہ ان پر نہ ہو، صرف اللہ کی ذات پر۔ وہ ہے میرا پالنہار، وہ ہے میرا پروردگار، وہ ہے میرا رازق، وہ ہے میرا محافظ، وہ ہے میرا پرووائڈر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ایک نقطہ جو اور عرض کرنا ہے سورۃ العصر کے بارے میں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک سورۃ العصر قرآن مجید کے مضامین کا ایک بہت ہی جامع انڈیکس ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے کل مضامین کو میں 5 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور اس کے لیے ذرا ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر میں نے تذکرہ کیا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر سا رسالہ ہے، ان کا الفاظ الکبیر فی اصول التفسیر، تفسیر قرآن کے اصولوں کو معین کرنے کے لیے ایک بہت جامع تحریر ہے۔ اس میں شاہ صاحب نے قرآن مجید کے مضامین کو 5 عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں بھی سورۃ العصر کے حوالے سے 5 ہی عنوانات قائم کر رہا ہوں، لیکن میرے عنوانات میں اگرچہ جسارت کی بات ہے کہ میں شاہ صاحب شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مقابلے میں ایک رائے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن یہ مجھے ہمت اس لیے ہو گئی ہے کہ میں نے اپنی اس رائے کو بیس کیا ہے سورۃ العصر۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے 5 مضامین کیا ہیں؟ علم الاحکام، یہ کرو یہ نہ کرو، اوامر و نواہی، حلال و حرام۔ نمبر 2 علم المخاصمہ،
کہ آپ کو جھگڑا کرنا ہوگا، آپ کو مناظرہ اور مجادلہ کرنا ہوگا، مشرکین سے بھی کرنا ہوگا، منکرین آخرت سے بھی کرنا ہوگا، منافقین سے بھی کرنا ہوگا، یہود سے کرنا ہوگا، نصارہ سے کرنا ہوگا، تو علم المخاصمہ، مختلف جو بھی گمراہ طبقے ہیں اور گمراہ جماعتیں ہیں یا فرقے ہیں یا گروہ ہیں، ان کے ساتھ کیسے جھگڑا جائے، ان کے ساتھ کیسے ان کی بات کو غلط ثابت کیا جائے، اور حقیقت کو احقاق کیسے ہو، باطل کا ابطال کیسے ہو۔ پھر تین انہوں نے تذکیر یعنی یاد دہانی اور نصیحت، اس کے لیے تین عنوان قائم کیے۔ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں، اللہ کی قدرت کے مظاہر کے حوالے سے ایمان کی دعوت، تذکیر، نصیحت۔ ایک التذکیر بایام اللہ، اللہ کے وہ دن جن میں اللہ کے بڑے بڑے فیصلے نافذ ہوئے اور پوری پوری قوموں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ یہ ایام اللہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، وذکرہم بایام اللہ، اے نبی ان کو یاد دہانی کرائیے اللہ کے دنوں کے تذکرے سے۔ تو وہ تذکیر بایام اللہ، وہ دن جن میں قوم نوح ہلاک کی گئی، وہ دن کہ جس دن میں قوم ہود ہلاک کی گئی، وہ ایام کے جن میں قوم ہود جو ہے وہ تو جو آیا ہے سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ پھر اسی طریقے سے قوم صالح، اسی طریقے سے قوم لوط، آل فرعون، قوم شعیب، یہ ایام اللہ۔ اور پانچواں جو ہے آخری یعنی تیسرا تذکیر کا حصہ، لیکن کل تعداد 5 بن جائے گی، وہ ہے التذکیر بالموت وما بعدہ، موت کے ذریعے سے تذکیر اور جو موت کے بعد حالات پیش آنے والے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو یہ اس سے اتفاق ہے کہ 5 عنوانات میں قرآن مجید کے جملہ مضامین کو سمیٹا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر۔ میرے نزدیک میں بڑی یعنی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، لیکن جرت ہو گئی ہے، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، تو میرے لیے جرت آموزی جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ سورۃ العصر مکمل انڈیکس ہے قرآن مجید کے مطابق، اس لیے کہ والعصر، زمانہ یہ تیزی سے چلنے والا زمانہ گواہ ہے۔ قرآن مجید میں جتنے اقوام کے حالات آئے، جتنے انبیاء کرام کے قصص بیان کیے گئے، پھر یہ کہ یہ زمانہ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ تو ایک چادر ہے تنی ہوئی ازل سے ابد۔ یہ تو اس کائنات کی جو 3 ڈائمنشنل کی کائنات ہے ہمارے تصور کے مطابق، اس کی 4th ڈائمنشن ہے، تو یہ ازل سے ابد تک ہے۔ جو کچھ ہوا ہے، جو بھی حضرت آدم اور ابلیس کا معاملہ، وہ بھی اس زمانے نے دیکھا ہے، زمانہ اس کا چشمدید گواہ ہے۔ اگر قوم نوح کو ہلاک ہوتے دیکھا ہے، قوم ہود کو ہلاک ہوتے دیکھا ہے، قوم صالح کو ہلاک ہوتے دیکھا ہے، تو جو کچھ اس وقت ہوا ہے، جو مکالمہ اللہ کے اور فرشتوں کے مابین ہوا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ سب کچھ بھی تو آخر زمانہ جو ہے اس کا چشمدید گواہ ہے، عینی شاہد۔ پھر یہ کہ یہی زمانہ تو ہے جو آخرت کے تک یہ چادر تنی ہوئی ہے، جنت اور دوزخ میں جو کچھ ہونا ہے وہ بھی اس زمانے میں ہونا ہے۔ یہ زمانہ اس کا گویا کہ عینی شاہد، می نگریم و می رویم، ہم چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ستاروں کے بارے میں کہا علامہ اقبال نے، می نگریم و می رویم، ہم چلتے رہتے اور دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، تو یہ زمانہ تو در حقیقت چلتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تمام مضامین والعصر میں موجود ہیں۔ اس کے بعد 4 ہی مضمون رہ گئے، یا ایمان کی بحث ہے، نفین بھی اثباتن بھی، ایمان کے خلاف کوئی شے ہے اس کا ابطال کیا گیا، ایمان کے حقائق کا اثبات کیا گیا، اس کے لیے دلائل دیے گئے، شواہد پیش کیے گئے، جس کو کہ شاہ ولی اللہ تذکیر کا نام دے رہے ہیں۔ پھر عمل صالح، عمل صالح میں وہ علم الاحکام بھی آ گیا، پھر علم الاخلاق بھی آ گیا، صرف احکام کا معاملہ نہیں۔ انسان کے عمل صالح کی پہلی منزل تو اصل میں وہ انسانی بنیادی اخلاق، سچ بولنا اور وعدہ پورا کرنا اور کمزور پر رحم کھانا، غریب کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں جو بنیادی انسانی اخلاقیات، یہ تو بیسک مورالٹی ہے۔ مکی صورتوں میں تو آپ کو یہی چیزیں ملتی ہیں، یہ حلال، یہ حرام، یہ فرض، یہ واجب، یہ تو آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گا۔ اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ 1/3 ہے قرآن کی، 2/3 مکی صورتیں، ان میں تو یا ایمان کے مضامین ہیں اور یا اخلاق ہے، اور یوں سمجھیے کہ جو عام انسانی اخلاق ہے، جنرل ہیومن مورالٹی۔ اور اس کے بعد پھر تواصی بالحق، اس کی کتنے شعبے ہیں، اس میں دعوت اللہ بھی ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اسی تواصی بالحق میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد بھی ہے۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے
اس پر اس کی حکومت چلنی چاہیے، اس کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اس کی مرضی نافذ ہونی چاہیے، اس سے بڑا حق کون سا ہوگا؟ باقی سارے حقوق تو در حقیقت اس کے تابع ہو جائے گا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں محاورے میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، اسی طریقے سے سمجھیے اس حق میں سارے حقوق آ گئے۔ تواصی بالحق کی بلند ترین منزل کیا ہوگی؟ اللہ کا دین نافذ کرنے کی جد و جہد، جس کو میں ابھی عرض کر چکا ہوں مولانا فراہی کے حوالے سے کہ وجوب قیام نظام خلافت، نظام خلافت کے قیام کا واجب ہو۔ پھر تواصی بالصبر، اب جنگ میں صبر کرو۔ سورہ جو مدنی صورتوں میں خاص طور پر اس صبر کا تذکرہ بہت زیادہ، اس لیے کہ امتحانات شدید تر جو ہے وہ مکی دور میں ہوئے ہیں، جبکہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آنا پڑا میدان، گھر بار چھوڑو۔ تو گویا کہ قرآن مجید کے جملہ مضامین کو اگر آپ ایک اس کا انڈیکس بنانا چاہیں تو سورۃ العصر ان کا جامع ترین انڈیکس ہے۔ تمام تاریخی واقعات، ازل اور ابد کے آفات، یہ والعصر۔ پھر ایمان، عمل صالح میں حقوق العباد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے، بنیادی اخلاقیات بھی ہیں، شریعت کے احکام بھی ہیں، اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں۔ تواصی بالحق میں چھوٹی سی چھوٹی بات، چھوٹا سا چھوٹا حق، اس کا بھی اعلان اور اعتراف، اور بڑے سے بڑا حق، اس کا بھی اعلان اور اس کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا، اور تواصی بالصبر۔ یہی 5 مضامین ہیں در حقیقت قرآن حکیم کے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ آم کی گٹھلی کے مانند ہے جس میں پورا آم کا درخت موجود۔ یہی وجہ ہے کہ میں واقعتاً پوری طرح قائل ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ان دونوں اقوال کا جنہیں میں نے کوٹ کیا ہے اپنے اس کتابچے میں بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کو یہ عبارتیں حفظ ہو جائیں۔ لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ لوگوں کے لیے کافی۔ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعت، اگر لوگ صرف اس سورت پر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ کیسے کافی ہو جائے گی اگر یہ تمام قرآن کے مضامین کا احاطہ نہ کر رہی؟ یہ تو در حقیقت سورہ ہود کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں جو بیان کیا گیا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی، پختہ کی گئی، پھر ان کی تفصیل کی گئی اس ہستی کی طرف سے کہ جو علیم ہے اور خبیر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سورۃ العصر ہی کی پوری تفصیل ہے قرآن حکیم، اور ہم نے ان دونوں کے مابین اپنی اس قرآنی دعوت کے لیے ایک درمیانی صورت اختیار کی ہے، منتخب نساء۔ منتخب نساء کیا ہے؟